سورۃ الحدید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، اسی کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دعاؤں میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں، مثلا ایک دعا میں آتا ہے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ یعنی اول و آخر، سارا حکم، اقتدار، قوت، ہر چیز کا مالک تو ہی ہے، اور باقی سب تیری مخلوق ہے۔ جب انسان اللہ کے ناموں کو جانتا ہے، اس کی صفات کو پہچانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر بھی آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دل بھی چاہتا ہے۔ پھر مزید فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کے اندر کی بے پناہ مخلوق کہ جس کا انسان شمار نہیں کر سکتا، فرمایا اسے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہی جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے۔ اب یہ جو عرش پر مستوی ہونے کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہے۔ امام مالک سے کسی نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مستوی ہوئے، والکیف مجہول، کیسے ہوئے، کیا طریقہ تھا، کسی کو نہیں خبر، اللہ نے نہیں بتایا تو کیسے پتا چل سکتا ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہوا تھا تو یہ سوال ہی بدعت ہے، ایسے سوال پوچھنے بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر ہیں، اوپر ہیں۔ پھر فرمایا جو کچھ زمین میں جاتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، یعنی انسانوں کے اعمال اور انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد جو اوپر جاتی، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فزیکلی ہر جگہ وہ ساتھ ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ہے، یا اس کے بارے کی تفصیل جو ہے یا حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور نیک بندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، لہٰذا تم کیا کرو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، جو تمہاری جانشینی میں اس نے دی ہیں، تمہارے اختیار میں دی ہیں۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو پھر تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے۔
تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اندھیروں سے نکلے، جہالت کے، لا علمی کے، اور روشنی کی طرف آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. اگر تم نہیں دو گے تو تم خود ہی محروم رہ جاؤ گے. اور اگر انسان غور کرے کہ جب بھی انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں دیتا، وہ اسی میں سے دیتا ہے جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کو. تو اس لیے کس بات کا احسان؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے، یعنی جب دین کو کامیابی حاصل ہو جائے گی اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. یعنی جب اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہو جائے گی، وہ اسٹیبلش ہو جائے گا ایک دین، تو اس کے بعد جو لوگ مال خرچ کریں گے ان کے مال کی وہ قدر نہیں ہوگی جو مشکل وقت میں خرچ کرنے والوں کی، جبکہ اس کے ساتھ کوئی بظاہر ترقی نظر نہیں آتی. اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو، وہ سارے کے سارا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے 2 رتل بلکہ 1 رتل خرچ کرنے کی بھی برابر نہ ہوگا. یعنی جن صحابہ کرام نے اپنی غربت، اسرت، تنگی کے دور میں خرچ کیا، ان کا چھوٹا سا سرمایہ بھی خرچ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. اس کے بعد کہ جب سب کچھ آسانی ہو گئی اور پھر کوئی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لائیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد پہاڑ برابر بھی یا پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکو گے. یعنی جن صحابہ کرام نے ابتدائی تنگی کے دور میں خرچ کیا، ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے ہی اچھے وعدے فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر مارتا نہیں، لیکن اس وقت میں قربانی کرنا جب انسان خود مشکل حال میں ہو، وہ قربانی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب انسان سہولت کے ساتھ کچھ کر رہا ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی اللہ اجر دیتے وقت یہ دیکھے گا کہ کس نے کس وقت میں کیا کام کیا اور کیسے کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے. یعنی اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھنا، تمہیں کو لوٹانا ہے، تمہیں کو اجر ملے گا، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ ان کے ایمان کا، ان کے عمل صالح کا، اور ان کی نیکیاں روشنی کی شکل میں ان کو قیامت کے اندھیروں میں راہ دکھا رہی ہوں گی. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے وہ نور حاصل ہی نہیں کیا ہوگا. یعنی جس شخص کے دل میں سچا ایمان نہیں، اس کے برعکس منافقت ہے، تو قیامت کے دن اس کے اندر وہ روشنی بھی نہیں ہوگی، اس کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو سچے ایمان والوں کو ملیں گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی چیز نہ ہو تو انسان دوسرے سے لے لیتا ہے، کام چلا لیتا ہے. وہاں بھی لوگ یہی چاہیں گے کہ دوسرے لوگ اپنی نیکیوں میں سے کچھ دے دیں یا اپنے نور میں سے کچھ دے دیں تاکہ اس دن کی مشکل تھوڑی آسان ہو جائے. مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. یعنی جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو دروازہ اندر سے بند کر دیا جائے گا. ایک طرف اس دروازے کے اندر والی سائڈ پہ نعمتیں ہی نعمتیں، بہاریں ہی بہاریں، اور دوسری طرف باہر والی سائڈ پہ دوزخ کا عذاب. تو منافقین کے لیے یہ دروازہ ایک حد فاصل ہوگی، وہ اس کو کراس کر کے اندر نہیں آ سکیں گے، ایمان والوں کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ قربانیاں نہیں دی ایمان کے لیے، وہ اپنے دین کے لیے جو مخلص اہل ایمان نے دی تھی. تو اس لیے انجام بھی فرق. وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہم تو ایک گھر میں رہتے تھے، ایک
ایک جگہ پر ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ہماری دوستیاں تھیں، مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی مسلمان ہو کر بھی تم نے اخلاص کا مظاہرہ نہیں کیا، تم ایمان اور کفر کے بیچ میں ہی لٹکتے رہے۔ موقع پرستی کی، یعنی انتظار میں رہے کہ کب فیوریبل حالات ہو تو ہم دین کی طرف آ جائیں، یعنی یہ نہیں کہ ہر حال میں دین قبول کیا، صرف کنوینئنس کے ساتھ، صرف فائدے کے موقع پر شک میں پڑے رہے۔ یعنی تمہارا اصل تو یہ کہ یقین نہیں تھا، اللہ کے بارے میں شک، کتاب کے بارے میں شک، احکامات کے بارے میں شک۔ تو جب ایک انسان کسی بھی چیز کے بارے میں شک رکھتا ہے تو پوری طرح قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لے سکتا۔ اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں کہ ہاں ہمارے بہت سارے جو نیک دوست ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی تمہیں موت آ گئی، یا پھر یہ کہ تم مغلوب ہو گئے۔ اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا، یعنی منافقین اور کفار سے کسی قسم کا کوئی کفارہ یا فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اللہ کی بات سنتے ہی ان کے دلوں کی بے حسی ختم ہو جائے، ان کے اندر ایک حرارت آ جائے، اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے مجھے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ اپنے انبیاء کے جانے کے بعد جب انہوں نے کتاب کو بھلا دیا اور صرف ظاہری دین رہ گیا، اس کی کوئی اسپرٹ نہیں رہی، تو آج تم دیکھو کہ کس طرح اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے، یعنی اللہ کے نافرمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نشانیاں صاف صاف تم کو دکھا رہے ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ ایک ظاہری دل لگی اور ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بارش، جب بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے کہ ہر طرف گرینری ہو گئی، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کے رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو ملا ہوا ہے ان میں سے ایک ایک چیز کا انجام ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خود انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کس طرح بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور کس طرح اچھا بھلا جوان صحت مند خوبصورت انسان بڑھاپے میں بیمار نظر آنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کھیتوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں تو کیسے بعض اوقات ہرے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان کے انجام کو دیکھیں تو کس طرح وہ سوکھ سڑ جاتے ہیں، کھیتیاں کٹ جاتی ہیں اور زمین بالکل ویران نظر آتی ہے۔ اسی طرح اولاد کو دیکھیں تو کچھ عرصہ وہ گھر کی رونق ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب اڑ جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں۔ یہی حال باقی تمام چیزوں کا بھی ہے۔ کوئی بھی چیز انسان اگر دیکھے کہ یہ پہلے کہاں تھی، اب کہاں ہے اور آئندہ کہاں ہوگی، کچھ بھی پائیدار نہیں، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، سب ختم ہونے والا ہے۔ تو پھر انسان کرے کیا؟
کیا اسی دنیا کی چیزوں کے پیچھے کھو کے رہ جائے؟ نہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقو، باہم کمپٹیشن کرو. کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے. بہت بڑا گھر ہے وہ تمہارے لیے جو تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس میں نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ زمین پہ جو پتا بھی گرتا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. لیکن یہ علم ایسے نہیں جب پتا گر جاتا ہے تو اس کو پتا چلے، یہ اس سے پہلے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کون پتا کتنے عرصے میں گر جائے گا، کون انسان کب فوت ہو جائے گا، کس انسان پہ کب تکلیف آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے جو صرف ماضی پر نہیں، جو صرف پریزنٹ حال پر نہیں، بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے جیسے ماضی کے بارے میں. یعنی اس کے لیے برابر ہے کہ کون سی چیزیں ہو چکی اور کون سی نہیں ہو چکی. اور یہ دراصل تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. یعنی ایسے لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. یہ کون کرتا ہے؟ وہی جس کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوتی ہے. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں. یعنی لوہا زمین سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں نے اتارا، اوپر سے آیا. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا تاکہ اس کے ذریعے عدل قائم کیا جائے. یعنی جو شریر ہیں، شر پسند ہیں، دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کا حق مارنے والے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے. ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. یعنی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ دل کے بہت نرم اور ترس کھانے والے لوگ ہیں، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دینا. ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی. پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. اسی لیے دین میں ایسے کام نہیں شروع کرنے چاہیے جو انسان نبھا نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا تو اس کو پتا تھا کہ ایک انسان کی کیا وسعت ہے، کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس نے ہمیں ہماری بہت سی ضروریات کے ساتھ پیدا کیا، جس میں کھانا پینا، بال بچے، گھر، شادی اور بہت ساری چیزیں. تو اگر کوئی شخص ان سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر ان کے قریب نہ جائے، بے وجہ فاقہ کشی کرے یا شادی نہ کرے یا بچے نہ پیدا کرے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ان کو نبھا سکے. یہ ان نیچرل ہونا ہے. تو اس لیے جب نصارہ نے اپنے اوپر یہ چیزیں ڈالی، نیکی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم رکھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کی پابندی نہ کر سکے. تو کوئی چیز شروع کر کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، بلکہ دگنا اجر. ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے. مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، یعنی وہ مان کے نہیں دیتے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ،
وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. یعنی اگر تم ایمان لاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے، تو تمہیں اس دنیا میں بھی روشنی عطا کرے گا اور پھر کل قیامت کو بھی روشنی نصیب ہوگی. سوچئے اس وقت انسان جو حشر کا دن اندھیروں کا دن ہے، ہر ایک کے پاس اپنی پرسنل روشنی ہوگی. کسی کی روشنی دور دور تک جاری ہوگی، کسی کی صرف اس کے قدموں تک ہوگی، اور منافق کی صرف اس کے انگوٹھے میں کے ناخن میں ہوگی، کبھی جلے گی کبھی بجھے گی. اسی وجہ سے وہ ڈر کے مارے دوسروں سے روشنی مانگے گا مگر کوئی اس کو دے نہ سکے گا. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے دن حشر کے میدان میں اس کے لیے روشنی ہو، تو وہ وہاں تلاش کرنے کے بجائے یہیں سے ساتھ لے کے جانی چاہیے، اور وہ ہے ایمان کی روشنی، عمل صالح کی روشنی، اچھے اخلاق کی روشنی، اللہ کی محبت کی روشنی، تقوی کی روشنی. اور اللہ تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پہلی قوموں کو ہی نہیں انبیاء اور کتابوں سے نوازا، بلکہ تمہارے پاس بھی رسول بھیجا اور تمہیں بھی کتاب عطا کی. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوا. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ٹھیک ہے؟ کے بارے میں نے جو محسوس کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے جیسے عذاب کے بارے میں آیات پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور جہنم کی جو سزائیں بتائی جاتی ہیں تو اس سے ایک رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک خوف کا احساس ہوتا ہے. لیکن آج مجھے ایسا فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے الرحمن کی جو رحمت وہ میں نے باقاعدہ فیل کی ہے. مطلب بے شک کہ مومن جو ہے وہ خوف اور امید میں رہتا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ رحمان میں اور واقعہ میں جنت کی خوبصورتی، اس کے انعامات اور اس کا جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنے ذہن سے ہٹنے نہ دوں، اور خوف کی بجائے اگر میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ شوق اور جذبے سے اللہ کو راضی کرنے کے کام کروں تو میرا خیال ہے اس میں اور زیادہ مجھے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ فَفِرُّوا إِلَى اللہ بھی کہا گیا جی کہ اللہ کی طرف دوڑو، اور سابقون کی بات بھی ہوئی. جی تو یہ ساری چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف اور تیزی سے بڑھیں. جی شکریہ. الحمدللہ. میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے اس میں آج یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اس کو اپنی دنیا کی زندگی سے ریلیٹ کریں، بحیثیت ایک ماں ہم اپنے بچوں کو اتنا زیادہ رزلٹ کے اس کے لیے شروع سال سے کرتے ہیں کہ تیاری کرو تو کم سے کم فرسٹ نہیں آؤ، سیکنڈ نہیں آؤ تو اچھے بچوں میں تو شمار ہو جاؤ. تو یہی اگر ہم لوگ کوشش کریں کہ اللہ کرے کہ ہم مقرب لوگوں میں سے ہوں، تو کم سے کم ہم دائیں بازو والے لوگوں میں سے تو ہو جائیں. اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم خود بھی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف جو ہے وہ لا سکیں. یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی ہر اینگل سے کی ہے. قرآن میں ہر قسم کی بات انسان کے لیے دے دی ہے کہ انسان چاہے تو اس سے رہنمائی لے، روشنی لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے. اس پورے پارے میں جنت کی بہت ساری باتیں بتائی گئیں، لیکن دونوں صورتوں میں خاص طور پہ آیا ہے بما کنتم تعملون، کہ جنت تمہیں اس لیے ملے گی جو تم عمل کرتے ہو. ہم بحیثیت امت مسلمہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کسی کا پلو پکڑ کے ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ عمل کی بات ہوئی. آج کی جتنی بھی آیات تھیں اس سے یہ چیز پتہ چلی جو سامنے کہ قرآن ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. قرآن بہت آسان ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کریں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سے نصیحت پکڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. مسلسل یہ تکرار ہے کہ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور اسے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی بات پوری مخلوق جو ہے وہ مان رہی ہے سوائے انسان کے جو اشرف المخلوقات ہے. ہوا، سمندر، درخت، سب اللہ تعالیٰ کے کہنے مان رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی سمینا و اطعنا کے اس پر چلیں اور اپنا سجدے میں گر جائیں، کیونکہ اگر ہم مان نہیں رہے تو ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اب ہم خسارے میں ہیں. آج 27ویں پارے میں اس بات کا ذکر آیا ہے کہ تنگی میں خرچ کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے.
تو اگر ہم آج دیکھیں پریکٹیکلی اسپیکنگ تو ہمارے آس پاس کچھ ہیلپرز ہوتے ہیں, کچھ مددگار, کچھ میڈس, تو ان کو اگر ہم یہ اس بات کا شعور دلائیں, کیونکہ وہ لوگ بیچارے کام کے بوجھ تلے بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, ان کو کم از کم اس بات کا اگر ہم شعور دلائیں گے آپ اگر تھوڑا سا بھی کچھ نکال سکتے ہیں اپنی منیمم سیلری میں سے تو وہ زیادہ آپ کو اجر ملے گا بنسبت اس کے اور لوگوں کے جن کے پاس بہت ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں. آج کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے سامنے آیات رکھی ہیں اس میں دیکھیے میں یہ سوچ رہی تھی کہ تمام آیات ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. پہلے ففروا الی اللہ کی بات ہوئی, پھر بات ہوئی کہ اللہ کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور پھر دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. پھر سورہ رحمان میں فرمایا کہ علم القرآن, اور جیسے کہ آپ نے ہمیں حدیث بھی بتائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے. تو مجھے ایسا لگا کہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ زیادہ اولین درجے پر ہے, تو ہمیں سیکھنے کے عمل کو زیادہ سے زیادہ اس پر اسٹریس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے نا ہم سے کہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے ہم نے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے والا بتائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے لیے بہت دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.